औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोगों को सब खुशहाल होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो आप देख के कुछ लोग परेशान भी हुए होंगे, कुछ लोग खुश भी हुई होंगी बहनें, क्योंकि आज की जो वीडियो बनाई है मैंने इस्लामिक टीचर उज़्मा फेस रिवील, क्या मैं आइंदा वीडियोस में अपना फेस रिवील करूँगी कि नहीं। बिग अपडेट भी है एक अब मेरे बारे में जो कि आपके लिए सरप्राइज़ है। और तीसरा टॉपिक ये है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। और प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू डोंट माइंड टू सी माई वीडियो फेयर एज यू शुड इनकरेज मी। थैंक्स। तो ये है कि आपने जो है मेरी बातें सुन के परेशान नहीं होना, बल्कि आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। और ये जो मेरा मकसद है वो आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है और मैं सारा ये आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये जो फेस रिवील वाला है ये भी कि मुझे फेस रिवील करने की क्यों ज़रूरत है या नहीं। तो कुछ सिस्टर्स हैं वो भी कह रही कि आपको फेस के साथ आना चाहिए, इस तरह आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग इस तरह आपको ज़्यादा लाइक करेंगे। या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके व्यूज़ कम हैं तो आप जो फेस के साथ आती हैं तो उनके ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो ये कुछ इस तरह के सवाल थे। और कुछ जो है ना वैसे पॉजिटिव वे में कह रहे थे कि आप फेस के साथ आएँ। बहुत सारी इस्लामी सिस्टर्स हैं वो जो वेल नहीं कर रही बल्कि हिजाब के साथ काम कर रही हैं और बहुत कामयाब हैं। तो ये सारा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आपके मशवरे से चलूँगी इंशाल्लाह। और जो मेरी अपनी राय है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो जो आपने फुल वॉच करनी है। आज की वीडियो जो है ना वजीफ़े से हटकर थोड़ी मुख्तलिफ है और इसमें जो आप सब के लिए सरप्राइज़ है वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए जो है ना अपनी वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और इस पे बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको मैं जो बताऊंगी कि दुआ जो है ना वो आपने किस तरह करनी है। मैंने आप के लिए कहा है ना कि आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ है, पहले वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की ये जो वीडियो मेरे दिल की गहराइयों से आप सब के लिए एक पैगाम है। मुझे आप सब की तरफ से बेशुमार दुआओं और मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने दिल में नियत कर ली कि जो भी मेरे चैनल से जुड़ा है उन सब के लिए दुआ ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे पता बहुत सारे बहन भाई मजबूर हैं और लाचार भी हैं और परेशान भी हैं। तो मैं अपने बहन भाइयों को किसी भी सूरत में जो है ना परेशान नहीं देखना चाहती। बेशक वो मेरे अपने जिनसे खून का रिश्ता है या जिनसे खून का रिश्ता नहीं भी है। ओवरऑल तो देखें पूरी दुनिया के जितने हम बहन भाई हैं ना आपस में हम सब का खून का रिश्ता है, एक ही है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद है। सिर्फ हमारी जो है ना ईमान में कहीं हमारी आदतों में वो फ़र्क है, वहाँ हम थोड़ा करते हैं फ़र्क, बाकी सारे मुसलमान जो है ना आपस में बहन भाई हैं। तो नाज़रीन दुआ की अहमियत बता देती हूँ आपको। आज का जो सरप्राइज़ है कि आप सब के लिए इंशाल्लाह स्पेशल दुआ की जाएगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दुआ के लिए, तो उधर जो कमेंट में ना आंसर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ और मैं हाउसवाइफ भी हूँ माशाल्लाह। तो इसके साथ मैं आपको पता है कि आपकी मीडिया टीचर भी हूँ। तो ये सब कामों के साथ फिर वो ना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं इसलिए इधर आपको आंसर कर रही हूँ वीडियो में कि आप सब के मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ और साथ दुआ भी कर देती हूँ। तो नाज़रीन दुआ एक ऐसी इबादत है जिससे तकदीर बदलती है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। आपके मसाइल चाहे छोटे हों या बड़े हों, अगर इखलास से दुआ की जाए तो अल्लाह के ख़जाने से हर मुश्किल का हल मिल जाता है। तो इज्तिमाई दुआ है ये आपके लिए सरप्राइज़ नाज़रीन के, मैं आपके लिए इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ करूँगी आप सबके लिए। इसकी ताकत भी आप सुन लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों सबसे
कहती हूँ कि अपना नाम कमेंट में लिखें। असल में जब हम इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की रहमत और भी बढ़ जाती है। हदीस पाक में आता है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए गायब में दुआ करे, फरिश्ता कहता है तेरे लिए भी वैसा ही हो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है। तो यानी अगर मैं आपके लिए दुआ करती हूँ तो फरिश्ते मेरे लिए भी वही दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा इनाम है नाज़रीन अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए कोशिश किया करें, दूसरों को दिल से ज़्यादा दुआ किया करें, वो पलट के आपकी ही तरफ आनी। अगर आप किसी को बद दुआ देते हैं ना, तो वो आपकी ही तरफ पलट के आएगी। तो मैंने जो है ना अपने रब के सामने एक अज़म रखा है, एक मकसद रखा है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब इस सफ़र में मेरे साथ चलें। मैंने दुआ का अमल शुरू किया है। ये अमल सिर्फ़ मेरे लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए भी है। मैं आप सब के लिए, मैं आप में से जिसके दिल में जो भी वो हाजत होगी, कोई दुख है, कोई मुश्किल है, कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में शामिल करूँगी। तो नाज़रीन, मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये सब दिखावा है, मगर आप लोग याद रखें कि नीयतें सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है। मेरा मकसद किसी को दिखाना नहीं बल्कि आप सब के साथ इखलाक और इखलास से जुड़े रहना है। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मेरे भी कोई मकासद हैं। तो आप सब की दुआ मेरे लिए जो है ना बहुत हौसलामंद साबित होगी। तो मुझे यकीन है कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमें बेहिसाब नवाजेगा। तो यहाँ आपको एक छोटी सी ईमान अफरोज़ जो ना स्टोरी भी बताती हूँ, जो कि एक सिस्टर ने शेयर की है कि किस तरह उन्होंने मुश्किल से निजात पाई। एक बहन ने लिखा है कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि उनके शोहर बेरोज़गार थे। हम सब ने दुआ की और चंद ही दिनों में अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छी जॉब अता कर दी। तो ये है दुआ का कमाल, कि जब हम दूसरों से दुआ करवाते हैं ना, ये ऐसे कोई छोटी सी बात नहीं होती। तो नाज़रीन, अभी जो मैंने आपको कहा था कि मेरा अल्लाह ताला मुझे मेरे एक जो सरप्राइज़ था वो दुआ वाला, कि आप सबको दुआ में शरीक करूँगी। आपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है, ठीक है? अपना दुख लिखें या ना लिखें, परेशानी लिखें ना लिखें, वो आप दिल में रख के अपना नेम लिख दें। इंशाल्लाह मैं इज्तिमाई दुआ करूँगी अल्लाह ताला कि आपके मकसद में कामयाब करे। एक ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि मेरा आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। तो आज मैं आपको बता रही, हालांकि मैंने कभी अपने घर के अलावा कोई और जो है ना इश्यूज़ नहीं आपके सामने पेश किए, लेकिन आज कर रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत डिप्रेस्ड हूँ और रोई भी हूँ कि मेरी नंद है तो उसका बेटा है छोटा, उनके माशाल्लाह जो है ना 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, और जो उनका सबसे छोटा बेटा है ना, वो तकरीबन 2.5-3 साल का होगा। तो वो आजकल अचानक से बीमार हुआ है। तो उसके ना कैंसर की तरफ जो है ना रिपोर्ट्स जा रही है, अभी कोई क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो छोटा सा बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा, अल्लाह ताला उसे नज़र बद से बचाए, तो उसे ज़िंदगी अल्लाह ताला दे से तो तंदुरुस्ती वाली। तो उसके लिए अमल मैंने शुरू किया। तो मैंने सोचा आप सब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी उस छोटे से बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसे सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह ताला उसकी माँ को कामयाबी अता करे, अल्लाह ताला उसके बाप को भी कामयाबी अता करे। आप सब ने ये अमल जो मैंने स्टार्ट किया है, तो अल्लाह ताला जो है ना आप सब के लिए भी है, इसीलिए मैंने आप सबको साथ ऐड किया कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ उस बच्चे के हक़ में कबूल फ़रमा ले। आप सब भी करें इंशाल्लाह। मैं भी जो है ना आप सब के लिए दुआ करूँगी, उस बच्चे के लिए भी करूँगी इंशाल्लाह। जो सब बहन भाई आज इस वीडियो के नीचे अपने नाम का कमेंट, अपनी परेशानी लिख दें, इंशाल्लाह वो मैंने दुआ करनी कि जिसने भी लिखा होगा उसके हक़ में, वो सब के हक़ में दुआ होगी। बाकी अल्लाह ने कबूल करनी है कि नहीं करनी वो हमारी नीयतों पर है, हमारी किस्मत भी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। तो आप सब ने जो है ना उस बच्चे के लिए ज़रूर दुआ करनी है। तो मेरे लिए ये कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाब करे कि मैं उसके लिए मैंने दुआ का अमल शुरू किया है। साथ मैंने सोचा मैं अपने बहन भाइयों को भी इस साथ शामिल करूँ। हालांकि मैं इंडिविजुअली जब आपके कमेंट्स रीड करती हूँ तो साथ साथ ज़रूर दुआ करती हूँ, लेकिन ये मैंने इज्तिमाई दुआ का जो है ना प्रोग्राम बनाया, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को क्यों ना मैं साथ शामिल करूँ।
تو یہ ہو گیا. اب ناظرین آتے ہیں جو فیس ریویل والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ فیس ریویل کروانا چاہیے یا نہیں. تو ناظرین اگر ہم نقاب میں ہیں تو یہ ایک بہت ہی باوقار اور اسلامی انداز ہے، کیونکہ میری اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے میرے گھر کی طرف سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ میں ویل میں آؤں، ٹھیک ہے، لیکن میں خود اپنے لیے یہ چوز کیا ہے. حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ہم حجاب میں بھی آ جائیں ویل نہ کریں، وہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ پردہ جو ہے نا خواتین کے لیے عزت و عافیت کا بھی ذریعہ ہے. اور ہمارا یہ عمل جو نا اور میری طرح کی جو بہنوں کا یہ عمل قابل تعریف بھی ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ ہمارے علم، اخلاق اور انداز بیان سے ہے، جبکہ چہرے سے نہیں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیس ریویل کرنا چاہیے، فیس کے ساتھ آنا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو آنسر دے رہی ہوں کہ آئندہ میں کیا اس بارے میں خیال رکھتی ہوں. تو ناظرین کے لیے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی جو چیز ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے لیے، وہ ہے آواز، اخلاص اور کانٹیکٹ جو ہے نا، جو ہم آپ کے ساتھ کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں نا، اس سے مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے، نہ کہ ہمارے فیس سے. اور بہت ساری بڑی اسلامی سسٹرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو خاص طور پر خواتین نقاب یا بغیر فیس ریویل کے بھی کامیاب ہو رہی ہیں. تو اس میں اگر میرے ویوز کم آ رہے ہیں تو نو پرابلم، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم مس کر دیتے ہیں. تو یوٹیوب کا کچھ الگوریتھم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمیں ہمارے ویوز ڈاؤن کر دیتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ویل میں آ رہے ہیں تو اس لیے ہمارے ویوز ڈاؤن ہے، یا ہم فیس کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس لیے ہمارے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس کی جو ہے نا دلائل دیتی جا رہی ہوں. تو اگر جو ہے کچھ لوگ اگر آپ کو دل سے یہ سنیں، کسی کی بھی ویڈیو کا کنٹینٹ جو ہے دل سے سن رہے ہیں، تو نقاب جو ہے نا آپ کی ترقی میں جو ہے نا کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا. کیونکہ کچھ بہنیں مجھ سے بھی سوال کر رہی ہیں کہ وہ یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہیں، اسلامک ویڈیوز بنانا چاہتی، تو وہ یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں فیس کے ساتھ کامیاب ہوں گے یا پھر ویل کے ساتھ. تو یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو پھر نقاب جو ہے نا آپ کی ترقی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا. اب فیس ریویل کرنے کے کچھ فائدے اور نقصان بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. کچھ جو ہے نا آپ لوگوں کو زیادہ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، ذاتی طور پر محسوس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اعتماد بھی بڑھتا ہے. خاص طور پر جو ہے نا آئی جو کانٹیکٹ ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بری نظر ہے، آئی کانٹیکٹ سے جو ہے نا زیادہ جو ہے نا اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، تو چہرہ دیکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگ، ٹھیک ہے. تو فیس ریویل کرنے کے کچھ نقصان بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے ہیں، کیونکہ میری بہت ساری اسلامی بہنیں جو نا وہ نقاب کے بغیر آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ کامیاب ہیں وہ بھی. تو پرائیویسی اور پردے کی حفاظت جو ہے نا پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. تنقید یا پھر غیر ضروری کمنٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ حفاظتی سمجھ لیں کہ ایک یہ حصار بھی ہے. تو دینی نقطہ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو نقاب چھوڑ کر فیس ریویل کرتی ہیں تو کچھ لوگ اس پر منفی رد عمل بھی دیتے ہیں. کیونکہ میں خود بھی ویڈیوز بناتی ہوں تو دوسرے لوگوں کی اسلامک ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں، بھائیوں کی بھی بہنوں کی بھی. تو جو بہنیں حجاب میں بھی ہیں لیکن ان کا ویل نہیں ہے تو ان کو بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. ابھی میں جو ہے نا ویل میں ہوں تو اس کے باوجود مجھے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے آئی برو نظر آتے ہیں، آپ کا فور ہیڈ نظر آتا ہے. تو وہ بہت سارا، اور کچھ بہن بھائی بہت اچھے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہن کی پہچان نہیں ہو رہی نا تو انف. تو اب دیکھیے کہ اس وقت جو یوٹیوب پر ہے نا اسلامک موٹیویشنل سپیکرز اور اسلامک ٹیچرز میں زیادہ تر جو خواتین ہیں نا وہ نقاب یا کم از کم پھر حجاب کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. یہ جو ان بہنوں کے لیے جواب جو پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں ویل کے ساتھ بنانے چاہیے یا فیس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فیس ریویل جو ہے نا کرنا وہ ضروری نہیں ہے. کامیابی کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے فیس سے نہیں ہے، ہمارے کنٹینٹ سے ہے اور نیت سے ہے. تو دنیا بھر میں جو ہے نا سلائیڈز، اینیمیشن ویڈیوز، وائس چینلز ہیں جو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، وہاں تو بالکل بھی فیس ریویل نہیں ہو رہا. تو دیکھیے کیا ضروری ہے، ہمارا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے نا ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، جو ہم نے ٹائٹل دیا وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے نا ہمارا کنٹینٹ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. تو جو جن بہنوں نے مشورہ لیا تھا ان کے لیے جو بیسٹ مشورہ ہے کہ آپ نقاب میں جو ہے نا خوش اور مطمئن ہے تو اسی پر قائم رہیں.
تو اگر جو ہے نا آپ کی دعا علم اور اخلاص سے جڑتے ہیں تو چہرے سے نہیں ہے. جو ویور ہے نا، ناظرین ہے، آڈینس جو ہے نا، وہ آپ کی دعا علم اور اخلاص سے جڑتے ہیں، پھر چہرے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کبھی لگے کہ فیس ریویل سے دعوتی مقصد زیادہ مؤثر ہوگا تو تب ہی آپ اس بارے میں سوچیں. لیکن ابھی آپ کی جو پوزیشن ہے جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ویل میں کریں. تو اس ٹاپک کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری تو رائے یہی ہے، آپ سب کو بھی اور میری اپنے لیے بھی یہی ہے کہ میں جو ہے نا فی الحال جو ہے نا فیس ریویل نہیں کروا رہی، اور انشاءاللہ آئندہ کرواؤں گی بھی نہیں، بے شک میرے ویوز کم رہیں یا زیادہ رہیں. ٹھیک ہے، تو فیس ریویل نہیں کروں گی، کیونکہ میرا مقصد فیس ریویل کروا کے جو ہے نا اپنی ویڈیو کو بوسٹ نہیں کروانا، نہ مجھے ایسا چاہیے. ہاں لیکن اگر میں سٹارٹ سے فیس کے ساتھ آتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میری آڈینس مجھے اس طرح لائک کر رہی ہے، پسند کر رہی ہے اسی طریقے سے، تو پھر میں کیوں اپنا فیس ریویل کروں نا. ان کو غرض تو میرے علم سے ہے نا، ان کو تو غرض میری دعاؤں سے ہے نا، غرض تو ان کو میرے جو نا ان کو میری گائیڈنس ہے، میرے چہرے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو میں تو فیس ریویل نہیں کر رہی. انشاءاللہ کسی کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے جن کی یہ بات پوری ہوگی، اور جن کو تھا کہ فیس ریویل نہیں ہونا چاہیے تو وہ بہن بھائی بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہوں گے. انشاءاللہ آپ سب دعائیں دیں گے. تو ضرورت نہیں، آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کی دعائیں اور آپ کا انداز بھی آپ کی پہچان بن جاتا ہے. تو اللہ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب کرے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ہے کچھ بہنیں پوچھ رہی تھی کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہمیں پردے کا بتا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے نا پردے کی جو ہے نا وہ ایک دو لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ اسلامی سسٹرز ہی بتا رہی ہیں کہ پردے کا جو حکم ہے فیس کو چھپانے کا نہیں کہا گیا، زینتیں چھپانے کے لیے کہا گیا. تو ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نور اس کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ خود بھی پڑھ لیجئے قرآن پاک سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی میں یہاں کوئی لفظ کی یا کوئی غلطی کروں تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی کریے گی، کیونکہ بولنے میں انسان کے کبھی فرق کوئی آ جاتا ہے. تو یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے. اس میں جو ہے نا اس آیت میں ترجمہ نہیں سوری اس آیت میں بتاؤں گی مفہوم آپ کو. اس آیت میں عورتوں کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک چہرہ بھی زینت میں شامل ہے. اور سورہ نور میں جو زینتوں کو چھپانے کے لیے کہا گیا وہ عورت کی جو سینہ ہے نا اس کو زینت کہا گیا، اس کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے. تو اسی سے پھر جو ہے نا علماء اور مفسرین جو ہے نا چہرے کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے، اور یہ بھی جو خوبصورتی ہے زینتیں بھی خوبصورتی ہیں اور چہرہ بھی خوبصورت، اس لیے پھر جو ہے نا چہرے کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے تو پھر ڈیفینیٹلی چہرہ بھی چھپانا چاہیے. تو بعض جو فقہا کی جو رائے ہیں، جمہور علماء اکثر علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ہے عورت کا چہرہ بھی پردے میں شامل ہے، خاص طور پر اجنبی مردوں کے سامنے. تو بعض فقہا مثلاً جیسے امام ابو حنیفہ کے بعض اقوال کے مطابق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کا چہرہ کھلا ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں فتنہ تو عام ہے، اس لیے زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے اور محفوظ بھی یہی ہے کہ عورت اپنا چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. تو لیکن مکمل طور پہ آج کل ہمیں یہ کہ ہم نہیں مطلب کہ اپنا چہرہ جو ہے نا مکمل طور پہ مردوں سے نہیں چھپا پاتی، کیونکہ کچھ جگہ پہ ہم ویل کر لیتے ہیں، کچھ جگہ پہ ویل نہیں کرتے. اب دیکھیے میں اپنی ہی آپ کو بات بتا دیتی ہوں کہ ادھر میڈیا پہ تو میں ویل کے ساتھ آتی ہوں، لیکن میں جہاں اسکول جاتی ہوں میں گھر سے اسکول تک تو ویل کر لیتی ہوں، لیکن جب میں اسکول کے اندر موجود ہوتی ہوں تو پھر میں ویل نہیں کرتی. تو اس میں دیکھیں کافی زیادہ اجنبی مرد ہوتے ہیں، جیسے درجہ چہارم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی قاصد ہے، کوئی مالی ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، کچھ میل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. تو وہاں ہم ویل نہیں کر رہے. تو وہ یہ کہ ہم ایک ادارے کے اندر، میں یہ وہ کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط بھی نہیں ہے کہ چہرہ چھپاؤ اور نہ چھپاؤ یا بالکل چھپاؤ، اور کہیں اگر ہم نہیں بھی چھپاتے
تو کہیں نہ کہیں پھر بھی ہم غلط کر رہے تھے. اگر ہم مکمل طور پہ کہیں نہ کہ ہم پردہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. تو اگر میں کہوں کہ اگر کچھ لوگ جو ہے نا جہاں باہر اداروں میں چلی جاتی ہیں مکمل ویل میں رہتی ہیں, مطلب گھر میں بھی ویل گھر سے باہر نکلتے تب ویل ہوتا ہے, جہاں بھی جانا ویل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن گھر کے اندر ویل نہیں ہوتا. اگر دیکھیں آپ کے گھر کے اندر آپ کا جو نا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں آپ کا بھائی محرم ہے آپ کے لیے, آپ کا باپ محرم ہے آپ کے لیے, آپ کا شوہر آپ کے لیے محرم ہے. اس کے علاوہ جتنے تمام رشتے ہیں وہ نامحرم ہیں, ٹھیک ہے. جو ماں کی طرف سے سگے رشتے ہیں اور باپ کی طرف سے سگے رشتے بھی یہ سب نامحرم ہیں, ٹھیک ہے. پھر کزنز یہ تو انتہائی جو ہے نا نامحرم ہے. پھر وہ بھی جو میں کہتی ہوں کہ وہ خواتین جو ہیں ادھر باہر ویل کر لیتی ہر طریقے سے, لیکن اپنے بہنوئیوں کے سامنے, اپنے سمجھ لیں کہ جیٹھ کے سامنے, دیور کے سامنے میک اپ کیا ہوا ہے, وہ ان کو نظر آ رہا ہے, آپ کے بال نظر آ رہے ہیں, تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو نا مکمل ویل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے گھر کے اندر بھی کافی زیادہ نامحرم ہے جو آپ کا حسن و جمال دیکھتے ہیں میک اپ کے ساتھ. تو یہ میں نے صرف بات اس لیے کی ہے کہ جو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا کہ میں ویل کرتی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں, یہ تو گناہ ہے کہ کوئی نامحرم دیکھ لے گا. ایک جگہ فرض کرے کسی ادارے میں چلے گئے تو ادھر دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا نہیں, فلاں دیکھ لے. لیکن پھر جب مکمل اگر آپ نے پردہ کیا نا تو پھر اپنی جو فیملی میں نامحرم ہے ان سے بھی چہرہ چھپاؤ. تو یہ میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. جہاں آپ کو جیسا صحیح لگتا ہے آپ ویل کر لو, آپ کو جہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ وہاں ویل کریں, جہاں آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تو آپ بے شک وہاں ویل نہ کریں. آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں, آپ ایک اپنی لمٹ میں رہیں, آپ دوسروں نامحرم کو بھی اس کی لمٹ میں رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کا بولنے کا انداز سامنے والے کو اس میں کوئی رسک نظر نہیں آنا چاہیے, اس میں کوئی نرمی نظر نہیں آنی چاہیے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں. سورہ نور کا ترجمہ جو ہے نا وہ پڑھیں, اس فقہ پڑھیں, آپ اس کی تفسیر پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ فرمایا گیا کہ اگر عورتوں کو مردوں سے بات بھی کرنی پڑتی ہے نا مجبوراً تو آپ کی عورت کی آواز میں ایک کڑک ہونی چاہیے, نہ کہ نرمی, کہ سامنے والے کو کوئی آپ کے بارے میں خوش فہمی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ کچھ بہنوں نے پوچھا تھا کہ ہم پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ ویل نہیں کرتی ہی. میری بات سنیں, اگر کچھ ویل کرتی ہیں تو لیکن کام ان کے اندر سے بالکل صحیح نہیں ہے تو وہ پھر تو ویل کسی کام کا نہیں ہے. اور جو چہرے کا وہ نہیں چھپاتی, ویل نہیں کرتی, پردہ نہیں کرتی, لیکن وہ لمٹس میں ہے, وہ گناہ گاری والے کام نہیں کرتی, تو وہ اصل پردہ وہ ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جو قرآن پاک میں ہے وہ زینتوں کو چھپائے رکھنے کا فرمایا گیا ہے, تو اس سے جو ہے نا چہرے کی بھی زینت ڈال جاتی ہے. امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی, اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے, کیونکہ اس میں نے دعا کا جو آپ کو بتایا ہے اسپیشل, اور آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے, اور اپنا نام جو ہے وہ لازمی لکھیں کمنٹ میں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ دعا میں شامل کیا جائے. تو اس کا اگر آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. اور آخر میں یہ آپ کے لیے کہوں گی کہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی نیتیں صاف رکھیں, دل کو اللہ سے جوڑیں, اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں. کمنٹ میں اپنی دعاؤں کی درخواست ضرور لکھیں, میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گی, اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے, دکھوں کو دور کرے, اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان.